جان ملٹن۔ اگر ادوار کو عظیم ہستیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو انگریزی رینیسانس ایڈمنڈ اسپینسر سے شروع ہوتی ہے اور جان ملٹن پر ختم ہوتی ہے۔ دونوں شاعر تھے اور یہ دور شاعری کا دور تھا۔ دونوں قدماء کی تہذیب اور ادب سے گہرے طور پر متاثر تھے اور دونوں میں مذہب اور اخلاق کی طرف وہ رجحان تھا جو انگریز کی قومی صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ ملٹن نے اسپینسر کو اپنا استاد مانا اور آخر تک اس کی عظمت کا قائل رہا اور اس کی شاعری سے استفادہ کرتا رہا، مگر یہ دونوں ہستیاں خیالات اور کردار ہی میں نہیں بلکہ فن میں بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ رینیسانس اور ریفارمیشن دو متضاد تحریکیں ہو گئی تھیں۔ اسپینسر نے اپنے طور پر دونوں کو ملانے کی کوشش کی۔ وہ مدرسہ اخلاق بن کر آیا اور اگرچہ اس کی دی فیری کوئین اخلاقی نظم ہونے کے دعوے دار ہے، مگر وہ اس کا کام بالکل اہل نہ تھا۔ وہ محض شاعر تھا اور اس کے یہاں خالص بیانیہ شاعری کا کمال نظر آتا ہے۔ اس کے دور میں قوم بھی آزادی چاہتی تھی اور اخلاق کو صرف زبانی جمع خش تک محدود رکھ کر حسن پرستی اور عیش کوشی اور آزادی طبع کے لطائف میں محو ہو جانا چاہتی تھی۔ لہٰذا مذہبی لوگوں نے بھی لاشعوری طور پر ان اثرات کو قبول کر لیا تھا۔ ملٹن بھی اسے سب سے بڑا معلم اخلاق مانتا رہا، مگر ملٹن کے وردت تک زمانے کا چکر پورا ہو چکا تھا۔ مذہب اور خاص طور پر سخت پیورٹین مذہب غالب آ گیا تھا اور رینیسانس کے ان سب اثرات کو جو اسپینسر کی شاعری کی جان ہیں بری نظر سے دیکھا جانے لگا تھا۔ ملٹن خود باوجود ان رنگوں میں پوری طرح رنگے ہونے کے شعوری طور پر ان کی مخالفت کرتا رہا۔ اس کی شاعری اسپینسر کی شاعری کے ان معنوں میں متضاد ہے کہ جو خصوصیت اسپینسر کے یہاں پس منظر میں تھی وہ اس کے یہاں واضح طور پر پیش نظر آتی ہے۔ اسپینسر نے پیامی شاعر ہونے کا دعویٰ کیا مگر شاعر ہی ہو کر رہا۔ ملٹن پیامی پہلے ہے اور شاعر بعد میں۔ قدرت نے اسے اعلیٰ ترین شاعرانہ فطرت سے معمور کیا تھا، اس لیے پیام کو اہمیت دینے کے باوجود وہ بڑا شاعر رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملٹن کی ہستی میں ہمیں شاعری اور مذہب کا وہ آہنگ ملتا ہے جس تک اسپینسر نہ پہنچ سکا اور جو ملٹن کو دنیا کے عظیم ترین شاعروں کے ہمدوش کر دیتا ہے۔ ملٹن ان شاعروں کا نمائندہ گنا جاتا ہے جو پیورٹین اثرات میں رہے اور جنہوں نے پیورٹین نظریے کا پرچار کیا۔ ان کا باپ پیورٹین تھا مگر اس کے گھرانے میں موسیقی سے دلچسپی اور رینیسانس کے ادب کا شوق ایسی چیزیں تھیں جن پر پیورٹین کو سخت اعتراضات تھا۔ بچپن میں ہی اس کے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے والد نے یہ طے کیا کہ اس کو اچھے سے اچھی تعلیم دی جائے۔ ملٹن کی تعلیم بالکل رینیسانس کے اصولوں پر ہوئی۔ ایک طرف تو اس میں مذہبی رنگ بہت گہرا تھا اور دوسری طرف اس کا یہ عزم کہ وہ ایک عظیم نظم لکھے گا رینیسانس کے اثر سے پیدا ہوا تھا۔ 12 برس کے سن سے وہ روزانہ آدھی رات تک پڑھتا رہا۔ اس نے انت تک کوشش کی کہ اس کا کردار اتنا پرعظمت ہو اور اس کا علم اتنا پختہ ہو کہ وہ ایک عظیم نظم لکھنے کا فریضہ کامل طور پر ادا کر سکے۔ اس کے عزم، اس کی محنت اور اس کی پیدائشی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی ہستی اتنی پختہ اور پرعظمت نظر آتی ہے کہ وہ تمام شاعروں اور تمام ادبی رجحانات سے بالا تر نظر آتا ہے۔ اس نے پیورٹین کا ساتھ دیا، اس نے اسپینسر کو استاد مانا، اس نے بن جانسن کے علم اور شیکسپیئر کی فطرت کی مداح کی۔ اس سے زیادہ شاید ہی کوئی پرانے یونانی اور لاطینی ادب سے واقف ہو۔ لاطینی اور جدیدی اطالوی زبان میں اس کو اس قدر مہارت تھی کہ ان میں اس نے اعلیٰ ترین نظمیں لکھی مگر اس کی روح سب سے الگ ہی رہی۔ وہ اپنا آپ نمائندہ ہے، اپنا آپ فلسفی، اپنا آپ فقیہ اور اپنا آپ فنکار ہے۔ وہ ایسی بلندی پر نظر آتا ہے کہ اکثر عام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ شروع ہی سے اس کا مقصد یہ تھا کہ رینیسانس اور ریفارمیشن کے اثرات کا امتزاج کر کے ایک ایسی نظم لکھے جو انجیل کے اخلاق کو یونانی اور لاطینی فن سے ہمکنار کر دے۔ اس کی شروع سے آخر تک کی ہر نظم میں یہی کوشش نظر آتی ہے۔
دانتے کے بعد شاید ہی یورپ کا کوئی شاعر ایسا ہوا ہو جو بے وقت اتنا گہرا مذہبی مزاج رکھتا ہو اور اس کمال کا فنکار ہو۔ شروع ہی سے اس کی ہستی اور شاعری اخلاقی اور فنکارانہ عظمت کے نمونے ہیں، اور اس کی شاہکار نظمیں انگریزی شاعری ہی کو نہیں بلکہ تمام یورپ کو اس درجہ عظمت تک پہنچاتی ہیں جو نہ اس کے کبھی پہلے میسر تھا نہ بعد کو میسر ہوا۔